زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند، بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو،
تاکہ وہ آگ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔
دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بیوقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر،
کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ
اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 موقعوں پر یاد نہ رکھے: مصیبت کے موقع پر، اس کی غیر حاضری میں اور اس کی وفات کے بعد۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے اور دل
حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہد ہو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہوں۔
اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے، اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو، تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے، مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے 1000 سبب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے۔
لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے۔ برابر ہے 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔
موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟